ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اپنے ماتحت جو ذمی ہیں ان کی جان و مال اور آبرو کے محافظ ہیں مسلمان، اور اگر ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ان سے جزیہ بھی نہیں لے سکتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حمص فتح کیا اور وہاں انہوں نے ان سے جزیہ لیا، تو جب رومیوں نے پوری اطراف سے مسلمانوں پر حملے کر دیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے انہیں حمص چھوڑ کے واپس آنا پڑا۔ تو جب حضرت سعد بن ابی وقاص واپس آنے لگے تو آپ نے عیسائیوں کو بلایا اور بلا کے رقم ان کے سامنے رکھی جو جزیے کی ان سے وصول کی ہوئی تھی۔ کہا ہم اب تمہارے مال و جان کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہٰذا جزیہ لینے کا بھی حق نہیں رکھتے۔ تو وہ عیسائی رو پڑے تھے، وہ کہتے تھے کہ اتنے اچھے حکمران ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور آپ اپنی اندلس کی تاریخ پڑھیں، کتنی روشن تاریخ ہے، ہم نے کتنے 100 سال وہاں حکومت کی ہے۔ آج بھی مسجد قرطبہ اور بیت الاحمر مسلمانوں کی راہیں تک رہا ہے۔ عبد الرحمن الداخل کا بویا ہوا کھجور کا درخت آج بھی امت مسلمہ کو پکار رہا ہے۔ وہ 1400 ستونوں پہ مشتمل مسجد جس میں آج گھوڑے بندھے ہوئے ہیں اور کلیسا بنا ہوا ہے، آج امت مسلمہ کو پکار رہا ہے، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی میناؤ سے۔ کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے، خیر تو ساکی صحیح لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے۔ اندلس کی سرزمین ہے۔ قاضی القضات چیف جسٹس اپنے دروازے سے باہر نکلنے لگا تھا کہ ایک نوجوان کالے رنگ کا بھاگتا ہوا گلی سے آیا اور قاضی صاحب کو دیکھ کر کہنے لگا، قاضی صاحب لوگ مجھے مارنا چاہ رہے ہیں اور میری جان کے در پہ ہیں، آپ مجھے امان دے دیں۔ قاضی صاحب نے کہا بیٹا اندر آ جاؤ، گھر لے گئے، کمرے میں بٹھایا، کھانا رکھا۔ ابھی وہ کھانا کھانے ہی لگا تھا کہ باہر دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ قاضی صاحب باہر آگے دیکھا کہ قاضی صاحب کے اکلوتے بیٹے کی لاش لیے لوگ کھڑے ہیں۔ کہا قاضی صاحب ایک بدبخت سیاہ فام عیسائی نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا، ہم نے اس کا پیچھا بڑا کیا لیکن اسی گلی میں کہیں گم ہو گیا۔ قاضی صاحب نے کہا ٹھہرو، اندر گئے، دروازہ بند کر دیا، کہا تو نے کوئی آواز نہیں نکالی، باہر تالا لگا دیا، پھر آ کے بیٹے کی لاش وصول کی۔ مہمان آئے، تجہیز و تکفین کے سامان ہو رہے ہیں، لیکن ایک دروازے کو برابر تالا لگا ہوا۔ قاضی صاحب اس سمت کسی کو نہیں جانے دیتے، کسی کو راز کا پتہ ہی نہیں معاملہ کیا ہے۔ جب شام کو بچے کی تدفین کر لی اور وہ قاضی صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، تدفین سے فارغ ہو کر گھر آئے، دروازہ کھولا اور پھر اس نوجوان کو مخاطب ہو کے کہا، نوجوان جانتا ہے کس باپ کا سہارا چھینا ہے تم نے؟ تجھے پتا ہے کہ کس کی آنکھوں کا چراغ گل کر دیا ہے؟ وہ بد نصیب باپ تیرے سامنے کھڑا ہے جس کے بیٹے کو تُو نے قتل کیا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، جب کسی کو امان دے دیں پھر ہم جو ہے وہ اس سے تعرض نہیں کیا کرتے، اس لیے رات کے اندھیرے سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے بھاگ جاؤ، کسی نے دیکھ لیا پکڑ لیا تو پھر عدالت میں میرے سامنے لے آئے تو پھر میں سزا دینے پہ مجبور ہوں گا، اس لیے چونکہ میں نے تمہیں امان دی ہے بھاگ جاؤ، رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو۔ جب ہم حکمران تھے تو ہمارا اسلوب زندگی یہ تھا۔ یہ جو کچھ گوجرے میں ہوا ہے، یہ جو کچھ سوات میں ہوا ہے، یہ اسلام کی تصویر نہیں ہے، یہ لوگوں کی خود ساختہ کہانیاں ہیں۔ اسلام تو اقلیتوں کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کی بات کرتا ہے۔ ہماری تاریخ دیکھیں، بڑی روشن تاریخ ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے کہ آپ قبروں سے لاشیں نکال کر کے ان کو چوراہوں میں لٹکا دیں۔ صرف اختلاف یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا مسلک ایک نہیں ہے، تم مسلکوں کو لیے بیٹھے ہو۔ یہاں تو معاملہ ہے کہ غیر مسلم ہیں لیکن ان کی بھی جان اور مال کی آبرو مسلمان کے ذمے ہے۔ بلکہ حضور کے دور میں ایک ذمی کو قتل کر دیا گیا تھا تو حضور نے اس کا قصاص تلوایا تھا، اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا تھا۔ یہ حضور کے دور میں مثال موجود ہے۔ تو اسلام تو حقوق دیتا ہے ہر ایک کو، غلاموں کو، حتیٰ کہ یتیموں کو حضور نے حقوق دیے۔ عرب معاشرے میں یتیموں کو دھکے دیے جاتے تھے، قرآن کہتا ہے نا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بدبخت شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ قرآن نے یوں ہی نہیں کہا
وہ عملاً دھکے دیا کرتے تھے، اور میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ یتیم کو منحوس خیال کر کے دھکے دیتے تھے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ میری 2 انگلیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ مجمع لگا ہوا ہے، ایک صحابی نے عرض کی حضور میرا بیٹا صبح سے گم ہو گیا، مل نہیں رہا، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے، ایک شخص جو ابھی آیا تھا اور پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے بھی سن لیا، اٹھ کے عرض کی حضور ابھی میں فلاں باغ کے آگے سے گزر کے آیا ہوں، میں نے اس کے بیٹے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ باپ نے جب سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے، صبح سے تلاش کر رہا تھا، دوڑ لگا دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ، بلایا گیا، کہا بڑی جلدی ہے حضور، آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے بیٹے کے ساتھ تعلق کا رشتہ کیا ہے، اور میں جلدی سے بیٹے کو ملنا چاہتا ہوں، ماں الگ تڑپ رہی ہے، میں چاہتا ہوں جلدی اس کو ماں تک لے جاؤں۔ فرمایا ضرور جاؤ، بیٹے سے ملو، اس کی ماں کو بھی ملواؤ، میں نہیں روکتا، لیکن میری ایک وصیت بس یاد رکھنا، جب باغ کے کنارے جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، جو نام رکھا ہے اس نام سے آواز دینی۔ عرض کی حضور اگر بیٹا کہہ کے آواز دے دوں تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم نہیں جانتے، اکٹھے کھیلنے والے بچوں میں ہو سکتا ہے کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس یتیم کے دل میں آئے گا کاش میرا باپ ہوتا تو آج مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے روکا گیا ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ تو کہا ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یتیم کھڑا ہو اور وہ بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو، چونکہ تم صبح کے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہے، اور تم جب بیٹا کہہ کے پکارو گے بڑا شہد نچڑ رہا ہوگا تمہاری زبان سے، تو اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا، مجھے بھی آج وہ اس الفاظ اور اس پرنور لفظوں سے پکارتا۔ تو فرمایا کہ تو نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے، آج مغرب عورتوں کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے، جبکہ عورتوں کو جب حق خود ارادیت دیا گیا تو اس میں عمر کا تفاوت رکھا گیا، اور پھر اس بل کو بھی پاس کرنے کے لیے کتنی تگ و تاز ہوئی اور کتنے لوگوں نے انکار کیا۔ اسلام نے عورت کو جو مرتبہ دیا ہے، میں کہتا ہوں عورت تیری تو زندگی پہ زمانہ راضی نہیں تھا، تیری زندگی بچائی ہے تو آمنہ کے لال نے بچائی ہے۔ پڑھ قرآن، پڑھ تاریخ، جب کسی کے ہاں بیٹی جنم لیتی تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا، آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اس عورت کو زندہ درگور کر دیا جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو وہ شخص معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا۔ یہ ایسی تاریخ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ حضور نے ایک جملہ کہا، آپ نے سینکڑوں بار وہ جملہ سنا، لیکن اس تناظر میں کبھی اس کو سوچنے کی کوشش کرو۔ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اپنی بیٹی کے بارے میں بھی بڑے محبت بڑے جذبات رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں۔ بیٹیاں جب گھروں سے رخصت کرتے ہیں تو باپ پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھے ہیں۔ میں نے بوڑھے باپ کو اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کر کے مزدوری کرتے دیکھا، میری شناسائی تھی شخص سے۔ میں نے کہا کہ اب بوڑھے ہو گئے چھوڑ دو، کہنے لگا ابھی میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے شادی کرنی ہے۔ بوڑھا باپ کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے، جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے۔ میں نے کہا یہ بھائی تو قتل کرتا تھا، یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، اس کو بیٹی اور بہن کے لیے یہ محبت کس نے دی؟ شکریہ ادا کرے آمنہ کے لال کا کہ انہوں نے یہ عزت دی بیٹی کو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس دور میں کہا، آج میں اور آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی ایسا محبت بھرا جملہ کہہ دیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارا معاشرہ، یہ ہمارا کلچر ہے۔ بیٹی سے پیار یہ ہماری تہذیب کا بھی حصہ ہے، اور ہمارا